العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام گزشتہ 35 سالوں سے سیرت کانفرنس کا انعقاد ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ اس بارے میں بہت زور دیا کرتے تھے کہ جا بجا مختلف شہروں میں، علاقوں میں سیرت مقدسہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر پروگرام منعقد ہوں اور امت تک سیرت کا پیغام پہنچایا جائے۔ بہت سی جگہوں پر حضرت ہی کی ایما اور توجہ دلانے پر سیرت کانفرنسیں شروع ہوئیں، ملک بیرون ملک جو اب بھی جاری ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی انشاءاللہ۔ اور جمعیت علماء ہند کی جو تعمیری محنت ہے اور تعمیری پروگرام ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی کانفرنسوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ تو جمعیت علماء بنارس کے سبھی ذمہ داران، کارکنان مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس مبارک سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بےحد قبول فرمائے۔ ان کانفرنسوں سے ایک خاص ذہن بنتا ہے، طبیعت میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کان میں پڑی ہوئی باتیں بسا اوقات آدمی کی زندگی میں انقلاب کا اور تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی، اور یہی ان کانفرنسوں کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے کہ فکر اور جذبہ پہلے بیدار ہوتا ہے اور عمل اس کے بعد میں وجود میں آتا ہے۔ آدمی کے دل میں داعیہ پیدا ہو کہ مجھے دلی جانا ہے،
یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے دل میں فکر پیدا ہو جانا کہ مجھے جانا ہی ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیسے جانا ہے۔ جہاز سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، گاڑی سے جانا ہے، یہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ فکر ہو کہ جانا ہے۔ تو یہ جو فکر کا مرحلہ ہے، یہ اس طرح کے پروگراموں سے وجود میں آتا ہے، اور پھر آدمی کا ایک ذہن بنتا ہے، اور آدمی پھر راہ تلاش کرتا ہے اور آگے قدم بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم اور انعام فرمایا کہ ہمیں کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اور دور جاہلیت میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں اور انسانیت کا جس طریقے پر استحصال ہو رہا تھا، اور انسان دیکھنے میں انسان تھا لیکن حقیقت میں جانوروں سے بدتر بن چکا تھا، ان تمام غلطیوں سے، خرابیوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صاف شفاف بہترین انسانیت نواز دین عطا فرمایا، جو حقیقت میں دین فطرت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین قیم عطا کہا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ وہی اللہ کی پیدا کردہ فطرت ہے جس کے مطابق یہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک طویل واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جو مروی ہے ام المومنین سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ ازواج مطہرات میں ام المومنین سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذکاوت، بصیرت اور معاملہ فہمی کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کی حامل ہیں، اور وہ شروع ہی میں دولت اسلام سے مشرف ہوئیں، اور ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے رضاعی بھائی تھے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام سے ان کا پہلے ہی سے قریبی تعلق رہا۔ تو شروع میں مکہ معظمہ میں کفار کی طرف سے جب اہل اسلام کو حد سے زیادہ ستایا جانے لگا اور وہاں رہنا دوبھر ہو گیا، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا اور اختیار دیا
کہ اگر تمہیں مکہ معظمہ کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر دین پر اطمینان سے عمل کا موقع میسر آئے تو تم جا سکتے ہو۔ آپ کی اجازت ملنے کے بعد متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حبشے کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی، جہاں ایک عیسائی بادشاہ تھے جن کا نام اصحمہ تھا اور نجاشی ان کا لقب تھا۔ وہ بڑے ہی عادل اور منصف اور ہمدرد قسم کے بادشاہ تھے۔ تو وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی متعدد جماعتیں پہنچی۔ ان جانے والوں میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری جماعت جو گئی ان میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تقریباً 80 صحابہ حبشے کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں بہت اطمینان سے یہ لوگ رہنے لگے۔ تو مکے والوں کی دشمنی دیکھیے کہ ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ یہ لوگ وہاں جا کر اطمینان سے کیوں رہ رہے ہیں، لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اپنی طرف سے کچھ ہدایہ تیار کیے قیمتی، اور 2 آدمی عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کو نمائندہ بنا کر حبشہ بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ تم جو تحفے تحائف لے کے جا رہے ہو، یہ نجاشی کے درباریوں کو پہلے پیش کرنا اور ان کو اپنا ہم خیال بنانا، اور ان سے یہ کہنا کہ ہمارے شہر سے کچھ لوگ ہم سے بغاوت کر کے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، ان کی کوئی بات سنے بغیر انہیں وہاں سے واپس بھیج دیا جائے۔ یہ ان کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے پہلے درباریوں سے بات چیت کی، ان کو ہدیے تحفے پیش کیے، سب نے ہاں کر دی کہ جی بہت اچھا، کل جب دربار لگے گا تو آپ لوگ آئیے گا اور ہم آپ کی تائید کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اپنی بات پیش کی، ہدیے پیش کیے۔ سارے درباریوں نے تائید کی کہ ہاں یہ لوگ بہت بڑے اپنے قوم کے سردار ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لی جائے، اور یہ جو عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں دیش بدل کر دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے۔ نجاشی سمجھدار آدمی تھا، اس نے ناراضگی کے ساتھ کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے گا کہ ان کی بات سنے بغیر ہم ان کے کہنے پر اپنے ملک میں آنے والے پردیسیوں کو بے دخل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ان کو بلایا جائے، بات چیت کی جائے، تحقیق کی جائے، کیا معاملہ ہے اسے سمجھا جائے، پھر فیصلہ کریں گے۔ اچھا، کل دربار لگے گا
اور ان کو بھی بلایا جائے۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام بھیجا مہاجرین کے پاس کہ آپ لوگ آئیے۔ ان سب حضرات نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے سگے بھائی ہیں اور بڑے ہی جری اور بہادر اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، اور اللہ نے حسن جمال بھی عطا فرمایا تھا، ان کو نمائندہ بنایا کہ آپ گفتگو کیجیے گا۔ چنانچہ وہ دربار میں پہنچے، سارے دیگر پوپ اور پادریوں کو بھی جمع کر لیا گیا۔ یہ جو دو لوگ آئے ہوئے تھے مکہ معظمہ سے کمیشن بن کر، یہ بھی موجود تھے۔ تو نجاشی نے بات شروع کی کہ آپ لوگ کیسے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو یہ ہمیں واپس لینے آئے؟ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، غلام تو نہیں ہے، یہ تو لوگ آزاد ہیں، اور آزاد بھی بڑے اونچے خاندان کے ہیں۔ کہ اچھا جب آزاد ہیں تو آپ ہمیں واپس لے جانے پر کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی کے پابند تو ہیں نہیں۔ حضرت جعفر نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے؟ جس کو پکڑنے کے لیے، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آئے ہیں، کسی کی جان لیے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جان بھی نہیں لی، ایسا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا۔ کیا اچھا تیسرا سوال ان سے یہ کیجئے کہ کیا ہم نے ان میں سے کسی کا مال چرایا ہے جو یہ چور پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ کہ نہیں، چوری بھی نہیں کی۔ کہ پھر کیا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اصل میں ہمارے باپ دادوں کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نہ ہمارے موافق ہے، نہ نجاشی بادشاہ کے موافق ہے، ایک نیا دین یہ لے کر کے آئے، ہمیں ان پر یہ اعتراض ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں اس موقع پر ایک ایسی شاندار نپی تلی بہترین جامع تقریر فرمائی ہے جو اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور وہ ایسی تقریر ہے جو ہر مسلمان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہترین ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اس کی گہرائی سے کوئی اس کو سنے اور اس کا جائزہ لے اور سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جاہلیت والے لوگ ہیں،
ہم اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. کننا نعبد الاصنام، اور ہم مردار جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے. ناکل المیتہ، اور ہم بے حیائی اور فواحش کے کاموں میں مبتلا تھے. نأتی الفواحش، کون سی بے حیائی ایسی تھی جو ہم میں نہ پائی جاتی تھی؟ اور ہم صلہ اپنی رشتہ داریوں کو، قرابت کو اور اپنی عزیز داری کو کاٹ کر زندگی گزارتے تھے. نقطع الارحام، اور ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے. نسیء الجوار، اور وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا، اس کی چیزوں کو کھا جایا کرتا تھا. یہ 6 باتیں انہوں نے نجاشی کے سامنے پیش کی. ان 6 باتوں سے اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کی پوری منظر کشی ہو جاتی ہے. بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، مردار جانوروں کو کھایا جا رہا تھا، ہر طرف بے حیائی کا دورہ تھا، زناکاری عام تھی. ایک ایک عورت کے پاس 10-10 لوگ بیک وقت جایا کرتے تھے، اور جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ آنے والے تمام لوگوں کی قیافہ شناس کے ذریعے سے عورت پریڈ کراتی تھی، اور وہ قیافہ شناس جس آدمی کے نام اس بچے کو لگا دیتا تھا وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا. یہ بدکاری معاشرے میں معیوب نہ تھی، اور اس سے زیادہ بدکاری اور بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ بیت اللہ شریف میں مادرزاد ننگے مرد عورت طواف کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ معاشرہ تھا. شرابیں پی جاتی تھیں، جیسے آدمی پانی پیتا ہے اس طرح اس معاشرے میں شرابیں پی جاتی تھیں. قطع رحمی عام تھی، وراثت دینے کا کوئی تصور نہ تھا، لڑکیوں کی حق تلفی ہوتی تھی، یتیموں کا مال لوگ دبا لیا کرتے تھے. ظلم اور خوریزی کا بازار گرم تھا. 4 اشہر حرم کے علاوہ بقیہ 8 مہینے کسی کی جان محفوظ نہ تھی. تب کون کس کو مار دے کوئی قاعدہ ضابطہ نہ تھا. یہ دور جاہلیت تھا، یہ خرابیاں تھیں، یہ بد اخلاقیاں تھیں، یہ انسانیت سوز حرکتیں تھیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے ماحول میں اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک ایسی مقدس ذات کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی سچائی، امانت داری، پاک بازی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جن کو کبھی کسی خراب کام میں دیکھا نہیں گیا، جن کا کردار روشن کی طرح شاندار تھا، بہترین تھا اور دل کو موہ لینے والا تھا. انہوں نے ہمارے پاس آ کر یہ تعلیم دی
کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ادھر ادھر سے نظریں ہٹا لو، یہ پیشانی صرف ایک خالق و مالک کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اپنے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے پیشانی جھکانا انسانیت کی توہین ہے، اسے چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ہمیں آ کر تعلیم دی، جب بات کرو تو سچی بات کرو، امرنا بصدق الحدیث۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، امانت ادا کرو، امرنا باداء امانہ، امانت کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، یہ قرابت ٹوٹنے نہ دو۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ہر حرام کام سے بچو، اور کسی کی جان مال عزت آبرو پر حملہ مت کرو، عزت کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہنے دو۔ بے حیائی کی کاموں سے باتوں سے بچو، نہی عن الفواحش وقول الزور، جھوٹی باتوں سے ہمیں منع کیا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم بچوں کے مال کو کھانے سے منع کیا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، اور کسی بے قصور اور پاکباز عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہر بری بات سے انہوں نے ہمیں روکا، اور اللہ کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور یہ کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو۔ یہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگی۔ ہم نے جو اپنا جائزہ لیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم غلطیوں میں پڑے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں غلطیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، تو ہمارا قصور بس یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات پر لبیک کہہ دیا، اور ہم ایمان لے آئے، اور ہم اب صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھتے ہیں، اور جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے ہم حرام سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ جب ہم نے یہ راستہ اپنایا تو مکے کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ہمیں ستانے لگے، ہم آزمائش میں پڑ گئے۔ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اختیار دیا کہ جاؤ، جہاں تمہیں سکون کا موقع ملے وہاں چلے جاؤ۔ تو ہم آپ کی کرم گستری سن کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، تاکہ ہم امن کے ساتھ رہیں اور اپنے دین پر عمل کریں۔ یہ ہماری روداد ہے، یہ اصل واقعہ ہے۔ یہ پوری تقریر نجاشی نے سنی اور سن کر یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں کوئی ایسی آیت یا سورت یاد ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو
اور وہ انہوں نے تمہیں پڑھ کر سنائی ہو؟ کوئی صورت یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل یاد ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ پڑھ کر سنائی۔ بہترین انداز میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیتیں سن کر نجاشی اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یہ جو آیتیں تم نے پڑھ کر کے سنائی ہیں ان کے نکلنے کی جگہ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام پر توحید نازل ہوئی سب کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور تم نے جو پڑھا ہے بالکل سچ ہے اور تم یہاں رہو، تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا، اور اگر کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھے گا تو میں اس پر تاوان لگاؤں گا، جرمانہ لگاؤں گا، تم یہاں مزے سے رہو۔ یہ جو دو آدمی گئے تھے ان پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا، چہرہ بالکل اتر گیا، کہنے لگے کہ اچھا آج تو یہ بات ہوئی، اب ہم کل ایسی بات لے کے آئیں گے کہ یہاں مسلمان ٹک نہیں پائیں گے۔ کل کو آئے اور نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور آپ لوگ ان کو خدا مانتے ہیں، یہ تو بہت بڑا فرق ہے، بڑی توہین ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یا اچھا بلاؤ، تو دوبارہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت بتلا دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ بہت پاک باز پاکیزہ خاتون ہے مریم بتول، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر عتم ہے ان کی ذات، اور وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو نجاشی نے ان کی بات کی تصدیق کی اور ایک چھوٹی سی اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ڈنڈی تھی، اس نے سب مجمع کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جو بات انہوں نے بیان کی ہے اس سے اتنا بھی عیسیٰ علیہ السلام زیادہ نہیں ہے، جتنا کہا ہے بس اتنا ہی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں لوگ نامراد ہو کر کے وہاں سے واپس آئے اور اللہ تعالی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ پورا واقعہ جو پیش آیا یہ خود بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، اور ہمارے تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور یہ وہ معاشرہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی تشکیل فرمائی تھی۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے،
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدا ہی سے پیغمبر علیہ السلام کی محنت یہ رہی کہ دور جاہلیت میں جتنی خرابیاں پائی جاتی تھیں ان سب باتوں سے انسانیت کو بچایا جائے۔ یہ آپ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا مشن رہا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جاہلیت والی باتیں پائی جا رہی ہیں یا اسلام والی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اس روایت میں دونوں موجود ہیں۔ جاہلیت کی باتیں کیا ہیں؟ شرک ہے۔ شرک کی جو بھی شکل ہو وہ سب جاہلیت میں داخل ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا اکبر ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ مسلمان کو ہر طرح کے شرک سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح حلال حرام کی تمیز ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ کھانے پینے کا اثر آدمی کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ میں ذکر کرنا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ عمل صالح کرنے کے لیے اکل حلال ضروری ہے۔ آدمی کو خیر کی توفیق جبھی ملتی ہے جب پیٹ میں حلال مال جاتا ہے، تو خیر کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور حلال میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو شریعت نے حلال کہا ہے، اور حرام میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو شریعت میں حرام ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اشیاء ہے، کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور حرام ہیں۔ نشے والی چیزیں حرام ہیں، بے نشے والی جو مضر نہ ہو وہ حلال ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اور کمائی کے اعتبار سے بھی حلت اور حرمت کا دائرہ الگ ہے۔ اگر آدمی حلال ذرائع سے کمائے تو وہ پیسہ حلال ہے، سود سے، رشوت سے، غصب سے، جو سٹے سے کمائے تو وہ حرام ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں ایک ہی طرح کا روپیہ ہے، ایک ہی طرح کا مال ہے، لیکن ذرائع کے اعتبار سے حکم میں فرق ہے۔ تو جو آدمی حرام مال کھائے گا، حرام چیز کھائے گا، وہ اگرچہ اپنے کو مسلمان کہے مگر وہ جاہلیت والے کام میں مبتلا ہے، اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جاہلیت سے بچ کر اسلام کے دائرے میں 100% آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں بے حیائیاں عام تھیں، ایسی بے حیائیاں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج معاشرہ پھر اسی دور جاہلیت کی طرف لوٹتا جا رہا ہے۔
اور خاص طور پر انٹرنیٹ کے آسان ہونے سے اور موبائل کی کثرت سے بے حیائیوں تک پہنچنا ہر شخص کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ یہ بے حیائیاں جو آج معاشرے کے اندر نچ اور بس گئی ہیں، یہ ایمان کے لیے ناسور ہے، ناسور۔ اگر آدمی بہت نیک اعمال کرے، جماعت میں چلا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کر لے، ذکر اذکار سے دل کو منور کر لے، لیکن اگر وہ بدنظری سے نہیں بچے گا تو دل کے اندر جو نور ہے، جو ایک روحانیت ہے، وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غلط جگہ پر نظر ڈالنے پر قدرت کے باوجود نظر کو ہٹا لے، اللہ کے ڈر سے میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی چاشنی محسوس پیدا کروں گا جسے وہ خود محسوس کر سکتا ہے۔ تو فواحش یہ جاہلیت ہے۔ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کھلی اور چھپی ہر طرح کی بے حیائی کی باتوں سے بچو، قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جا کے بچنا مشکل ہے۔ یہ جاہلیت ہے۔ اور حیا، عفت، پاک دامنی اور ہر طرح کی بے حیائی سے بچنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمیں جاہلیت سے بچنا ہے، ایمان والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا، ان 7 میں ایک آدمی تو وہ ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی جوانی، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، جوان ہونے کے باوجود عبادت میں لگا رہا۔ اور ایک آدمی وہ ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی! وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عزت والی عورت برائی کی دعوت دے، خود عورت بلائے، یعنی سارے اسباب برائی کے موجود ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، مگر وہ شخص اللہ کا نیک بندہ یہ کہتے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر! جس نے دنیا میں اس طریقے پر اللہ کے خوف کا مظاہرہ کیا ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، یہاں آؤ، VIP لاؤنج میں تمہارا اعزاز اکرام کیا جائے گا۔ آج ہمیں ایسے افراد چاہیے، ایسے نوجوان چاہیے جو ناموافق ماحول میں رہنے کے باوجود اپنی عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ اور اگر اسی معاشرے میں جا کر اسی میں رل مل گئے تو چاہے ایمان کا دعویٰ ہو، یہ عمل جاہلیت والا ہوگا، جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح مالی حق تلفی ہے، عدل اور انصاف ہے، وراثت کی شرعی اعتبار سے تقسیم ہے، یتیموں کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں
سیرت اور اسلام کا بنیادی حصہ ہیں، اور ہمیں اپنا جائزہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لینا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ان جلسوں اور کانفرنسوں کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما۔ اس مجمع کو بے حد قبول فرما، جو کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، سیرت مقدسہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر طرح کی غلطیوں سے، خرابیوں سے، ضلالات سے، زلات سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دل میں ایمان کی چاشنی عطا فرما، ایمان ہمارے رگ و پے کے اندر داخل فرما۔ الہ العالمین ایمان ہی پر زندگی اور ایمان ہی پر موت عطا فرما۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کے طریقوں پر چلنا آسان فرما۔ الہ العالمین جیسے آپ نے اپنے فضل و کرم سے آپ سے نسبت عطا فرمائی ہے، الہ العالمین اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے پیغمبر علیہ السلام کی سبھی روشن تعلیمات پر امت کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی بدعات، رسومات سے اور غلطیوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما۔ الہ العالمین ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں یا ظالموں کی حمایت کر رہے ہیں ان کو چن چن کر کے ہلاک فرما اور ان کو نمونہ عبرت بنا، ان کی تمام تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ فرما۔ ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بدامنی سے حفاظت فرما، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرما، اسلامی شعائر کو سربلند فرما، تمام دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں کی حفاظت فرما، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔